بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین کوم واٹس ایپ کا موجد۔ واٹس ایپ پہلے ہی دنیا بھر کے لوگوں کو مفت بات چیت کا موقع دے چکا ہے۔ اس کے موجد جین کوم کو خود اپنے والد سے دوری اور فون پر بھی بات نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اس کے احساس کی وجہ سے اس نے دوسروں کو قریب لانے والی یہ ایپ ایجاد کی۔ جین کوم یوکرائن کے غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی گیس۔ یہ لوگ سردیوں میں بیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں ان پر حملے بھی شروع ہو گئے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس نہ تو مکان تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو فوڈ سٹیمپس دیا کرتی تھی۔ یہ سٹیمپس خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی کو بچانے اور چلانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپ سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم جاب کی تلاش شروع کر دی تو ایک گروسری سٹور میں خاک روب کی ملازمت ملی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات بہت مشکل خواہش تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے آیا اور آخر کار وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہو گیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور وہ 2007 تک دنیا کی ایک بڑی کمپنی بن چکی تھی۔ جین کوم نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا اور اس نے اسے نوکری دینے سے انکار کر دیا۔ خیر، وہ 2 سال مزید یاہو میں ہی رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، SMS بھی کیے جا سکیں، تصاویر اور ڈاکومنٹ بھی بھجوائے جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹن کے ساتھ شیئر کیا اور یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام میں لگ گئے، یہاں تک کہ 2 سال کے اندر وہ ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہی رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ہی ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولیاں دینا شروع کر دیں، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر کہا، یہی وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی اور $19 ارب میں سودا ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا کل زر مبادلہ $20 ارب کے آس پاس رہتا ہے۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ہی معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط بڑی عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے دفتر میں کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا ہی پڑی۔ تاریخ طے ہو گئی۔ فیس بک والے فلاحی سینٹر پہنچ گئے اور وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا، کیونکہ یہی وہ سینٹر تھا جس کے اسی کونے کی اسی آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا بہت اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی وہ خاتون تھی جو ہر بار ان کو نفرت سے دیکھتی، طنزیہ مسکراتی اور پوچھتی کہ تم لوگ آخر کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں لگتی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں پیسے دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پونچھتے ہوئے واپس چلے آتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزر چکا تھا۔ چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 ارب کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر ہی دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہی موجود تھی۔
جین نے $19 ارب کا وہ چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا آئی گاٹ اے جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ ناظرین سامعین، یہ ایک مفلس اور غریب الوطن کے عزم اور ہمت کی انوکھی داستان ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ ڈٹے رہیں، محنت کرتے رہیں، تو آخر کار ایک دن کامیابی آپ کے قدم چوم ہی لیتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں کا بھلا اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔